السلام علیکم، خوش آمدید کاروان اردو ادب یوٹیوب چینل پر۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے زبان اور بولی میں فرق۔ ہم نے زبان کیا ہے اس موضوع کو بھی دیکھا، زبان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اس موضوع پر بھی بحث کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زبان اور بولی میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے، کیا ایسی سوچ، کیا ایسے الفاظ ہیں جو ان دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ زبان انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان اپنے خیالات، جذبات اور تجربات زبان کے ذریعے ہی دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ لسانیات میں زبان اور بولی میں دو اہم اصطلاحات ہیں جنہیں عموماً ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے درمیان واضح فرق موجود ہے۔ اس لیکچر میں ہم زبان اور بولی کے مفہوم، خصوصیات اور ان کے باہمی فرق کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے کہ زبان کا مفہوم کیا ہے، زبان ہے کیا؟ زبان ایک وسیع، منظم اور معیاری ذریعہ اظہار ہے جو بڑے علاقوں میں بولی اور لکھی جاتی ہے۔ زبان کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زبان کا ایک مقررہ گرامر ہوتا ہے۔ نمبر 2، زبان کا اپنا مخصوص رسم الخط بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، زبان میں ادب تخلیق کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، زبان کو تعلیم، صحافت اور سرکاری امور میں استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اردو، انگریزی، عربی زبان۔ اب بولی کا کیا مفہوم ہے؟ ہم نے اس میں فرق دیکھنا ہے نا کہ زبان اور بولی میں کیا ہے۔ بولی کسی زبان کی مقامی اور علاقائی شکل ہوتی ہے جو مخصوص علاقے یا سماجی گروہ تک محدود ہوتی ہے۔ بولی کی خصوصیات یہ ہیں: بولی عموماً روزمرہ گفتگو میں استعمال ہوتی ہے۔ بولی کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ بولی میں الفاظ، لہجہ اور تلفظ زبان سے مختلف ہو سکتا ہے۔ بولی کا باقاعدہ ادبی یا سرکاری ریکارڈ نہیں ہوتا، مثلاً ہندکو، پوٹوہاری، سرائکی، مانجھی۔ مطلب آپ کا تعلق جس بھی علاقے سے ہے، آپ اسی ہی علاقے کی زبان سیکھتے اور بولتے ہیں۔ آپ اس ایریے کی جو بھی زبان ہوتی ہے آپ اس سے متعلق ہی گفتگو کرتے ہیں۔ اب جو ہماری ویڈیو کا مین اہم بنیادی پہلو ہے کہ زبان اور بولی میں بنیادی فرق۔ نمبر 1 پہ وسعت اور دائرہ کار دیکھتے ہیں۔ زبان ایک بڑے جغرافیائی علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، بڑے پیمانے پر۔ نمبر 2 پہ ہے بولی مخصوص علاقے یا طبقے تک ہی محدود رہتی ہے۔ نمبر 2 ہے معیار اور حیثیت۔ زبان کو معیاری حیثیت حاصل ہوتی ہے، بولی غیر رسمی ہوتی ہے اور معیار مقرر نہیں ہوتا اس کا۔ وہی بات کہ ہم جس علاقے کے ہوتے ہیں ہمیں اسی ہی علاقے کے دائرہ کار کو سمجھتے ہوئے اسی ہی بولی کو ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، روزمرہ امور سر انجام دینے کے لیے ہی ہمیں وہ سیکھنی پڑتی ہے۔ نمبر 3 ہے ادبی اور سرکاری مقام۔ زبان میں شاعری، نثر، تحقیق اور نصابی کتب موجود ہوتی ہیں۔ بولی عموماً ادبی تخلیق سے محروم ہوتی ہے۔ زبان سرکاری اور تعلیمی سطح پر استعمال ہوتی ہے چونکہ بولی نہیں ہوتی۔ نمبر 4 ہے رسم الخط اور قواعد۔ زبان کے قواعد، واضح قواعد مطلب گرامر اور رسم الخط ہوتے ہیں۔ بولی میں زبان کے اثرات ہوتے ہیں مگر الگ قواعد مرتب نہیں ہوتے، مطلب کہ بولی میں ہمیں کوئی بھی گرامیٹیکلی چیزوں کی قواعد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولی صرف اس علاقے کی ایک اپنی منفرد سی ایک زبان ہوتی، بولی ہوتی ہے جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ
اپنا انٹریکشن، اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، زبان بولتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ نمبر 5 پہ ہے ان کا باہمی تعلق کیا ہے۔ ایک زبان کی کئی بولیاں ہو سکتی ہیں، تمام بولیاں بنیادی طور پر اسی زبان سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر پنجابی، پوٹھوہاری، ماجھی، دوبارد، دکنی اردو، لکھنوی اردو۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان ایک معیاری، وسیع اور منظم نظریہ اظہار ہے، جبکہ بولی زبان کی مقامی اور غیر رسمی شکل ہوتی ہے۔ زبان معاشرتی وحدت کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ بولی مقامی ثقافت اور شناخت کی نمائندگی کرتی ہے۔ دونوں اپنی جگہ اہم ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل بھی کرتی ہیں۔ تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو زبان اور بولی میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔